الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیکن یہ پیچھے جو ہم نے اسباق پڑھے تھے نا، اس کی مثالیں ہیں چند، اور یہ قرآنی مثالیں ہیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی، بہت تسلی ہوگی کہ الحمدللہ جو ہم قواعد پڑھ رہے ہیں ان کی اپلیکیشن بھی ہے الحمدللہ۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں سقا وسقاہم، اصل میں یہ کیا ہے؟ سقایا، دیکھیں سین قاف یا اس کا مادہ ہے، اور یہ ماضی کا فعل ہے۔ سقا، سقایا سے کیا ہو گیا؟ سقا۔ اس کا میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، دیکھیں یہ ہے کیا؟ یہ اس طرح تھا، سقا یا حرف علت متحرک پیچھے زبر، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کی حرکت کو گرا کے ہم الف میں بدل دیں گے، اور یہ بھی زبر کی جگہ پہ کھڑی زبر، قاف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے گی، اور یہ یا خالی رہ جائے گا تو اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو یہ سقا پڑھا جائے گا۔ اور باب سمع آیا ہے نا، سقایا سمع یسمع، تو یہ سقا یس قا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کو ہم کلر بدل لیتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ وَسَقَاهُمْ، اور پلائے گا وہ، ہم انہیں، ربہم ان کا رب، شرابا طہورا، پاکیزہ شربت، یعنی ایسا ایسا پینے کی چیز ہوگی تو بڑا ہی پاکیزہ ہوگا۔ شرابا طہورا، یعنی پاکیزہ شراب، شربت پلائے گا۔ اس کے بعد دوسری مثال کیا ہے جی؟ ہا دال یا، دیکھیں یہ اہدی، یہ میں نے آپ کے سامنے فعل بھی، اپنا فعل امر بھی بنایا تھا، یہ فعل امر ہے۔ ہادا یا کی کیا ہے؟ ضرب یضرب، ہادا یا یہدی یو، یہدی یو، نہیں نہیں یہ پاسٹ نہیں ہے، یہ تو اہدی ہے نا۔ اچھا پچھلی مثال میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پاسٹ میں تھا، تو اب مضارع کا اپنا کیا کہتے ہیں معنی کیوں دیا گیا؟ تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ماضی کا سیکھا ہو تو مضارع کے لیے بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پھر اور قواعد بھی ہیں، اور ایڈوانس لیول پہ اگر ہم جائیں تو پھر چیزیں آ جائیں گی، یعنی کسی چیز پر زور دینا ہو تو اس کے بارے میں یہی بتایا جائے گا۔ یعنی ماضی کا اگر سیگا استعمال کر لیں گے تو اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی کام ایسا ہو جو ہو کر ایسے ہو، ایسے ہونا ہو جیسے ہو چکا ہو، یعنی کوئی کام ہو جو چکا ہوتا ہے تو اس پر یقین ہمیں ہوتا ہے نا، تو کوئی اس طرح کا کام بتانا ہو جیسے ہو جائے گا، اس انداز میں بتانا ہو کہ ایسے ہو جائے گا جیسے ہو کر گزر چکا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بعض دفعہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اہدی، تو ہدایت دے نا ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی؟ اچھا یہ کیا ہے جی؟ اصل میں یہ تہدیو تھا، تہدیو، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تو تھا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو بھول گیا ہو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تہدیو حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اس کا ہم بناتے ہیں اگر فعل امر تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اچھا تہدیو ہے نا، اس کے اوپر پیش لگانی ہے۔ اچھا ایک قاعدہ نوٹ کر لیں، وہ کیا ہے؟ اگر
واو متحرک ہو پیچھے پیش ہو تو واو کو ساکن کر دیتے ہیں، یا متحرک حرکت والی ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا اس وجہ سے ساکن ہے، اس کو مٹا کے اس کو ہم ساکن کر دیں گے پہلے سے۔ اب یہ یا ساکن ہے، ادھر ہم نے کیا کیا، فعل امر بنانے کے لیے کیا کیا ہم نے، علامت مضارع کو ہٹا دیا، تو یہ خالی ہا بچ گئی ہے، ہا ساکن ہے اور دال کے نیچے زیر ہے، آگے یا بچی ہوئی ہے جو کہ ساکن ہے۔ اچھا ہم یہ ہا کو پڑھ نہیں سکتے، اس کے پڑھنے کے لیے ہمیں پیچھے حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا۔ اب ہم نے عین کلمے کو دیکھنا ہے، عین کلمہ یہ دال ہے نا، اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو ہم حمزۃ الوصل کے نیچے زیر ہی لگائیں گے۔ اچھا آخری فعل امر کا آخری سٹیپ کیا ہوتا ہے، لام کلمے کو مجزوم کرتے ہیں۔ لام کلمے کو جب مجزوم کرنے لگتے ہیں تو وہ تو لام کلمہ یعنی یا جو ہے، جو کہ لام کلمہ ہے، وہ تو پہلے سے مجزوم ہے، تو جب آپ ایسی صورت میں لام کلمہ پہلے سے مجزوم ہو تو اس کو جب ہم پھر مجزوم کرنے لگیں گے تو اس کو گرا ہی دیتے ہیں، اس کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا اہدی۔ دیکھیں اہدی، تو ہدایت دے نا ہم سب کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اب یہ دیکھیں یہ کون سا مرکب ہے یہ والا پورا، جی آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کا بھی پتہ چلے نا کہاں کھڑے ہیں، جی ہاں جی بتائیں، جی بتائیں۔ ال اپنا صراط المستقیم، یہ کون سا مرکب ہے؟ دیکھیں نا مرکب توصیفی ہے، دیکھیں اس کے اوپر بھی زبر ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی دیکھیں مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، اور یہ بھی دیکھیں ال کے ذریعے سے معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ تو اب ہم ترجمہ جب کریں گے اہدنا، ہمیں عطا کر سیدھا راستہ، ٹھیک ہو گیا؟ ماشاء اللہ، چلو جی شکر ہے، آپ لوگوں کو بات جب سمجھ آتی ہے پھر مجھے بھی مزہ آتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھیں رضی اللہ عنہم، را ضاد واو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ باب سامیہ میں سے جب آتا ہے نا واو، بات نوٹ کر لیں ہمیشہ کے لیے، باب جو ناقص واوی ہے نا، جب باب سامیہ میں سے آتا ہے تو وہ یا میں بدل دیا جاتا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، باب یائی میں بدل دیا جاتا ہے، یعنی اس واو کو یا میں بدل دیں گے۔ کسی بھی باب میں ایسا نہیں ہوگا، صرف باب سامیہ میں جب ناقص واوی آتا ہے تو وہ جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں ناقص یائی میں بدل دیتے ہیں اس کو۔ راضی وا کو ہم نے کیا کر دیا راضیہ، اب اس کے ہم کریں گے کیا کہتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی جو کرنی ہوگی وہ ہوگی راضی اللہ، بس راضیہ ہے پہلا ہی سیکھا ہے، ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ راضیہ بن گیا نا، راضیہ راضیہ راضیو، یو والی جگہ پہ ہم نے تبدیل کرنا ہے کیونکہ دو حروف علت ایک ساتھ آ گئے، یعنی جمع والی جگہ پہ نا ہمیں ضرورت پڑے گا راضیہ، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سب سے، ورضو اور وہ سب راضی ہو گئے عنہ اس سے یعنی اللہ سے، ذالک لمن خشیہ،
خاشیہ، دیکھیں خاشین یا، یہاں پہ بھی یا حرف علت ہے اور لام کلمے والی جگہ پر آئی ہے۔ ذالک لمن خشیہ ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا رہا یا جو ڈرا ربہ اپنے رب سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دعوا یدعو، اب یہاں پہ کیا ہے؟ ادعو، اب یہ فعل امر ہے، باب نصرہ میں سے ہے۔ اچھا کیا ہے؟ ادعو، ادعو کی بجائے کیا ہے؟ ادعو، تو بلا الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آگے یہ آیت ہے وہ ابھی میرے ذہن میں پوری نہیں ہے، والموعظۃ الحسنہ، یہ اس کی مجھے اعراب ذہن میں نہیں ہے کہ کیا کیا کیسے ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ بھی آپ بلائیے۔ تو اس کا مادہ کیا ہے؟ دال عین واو۔ یہاں پہ یہ جو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ مادے کا نہیں ہے، یہ دال عین ہے، اور واو تھا وہ گر گیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے جی؟ انما یخشى اللہ، اصل میں کیا تھا؟ یخشیو، تو یہ بدل گیا، باب سامعہ میں سے ہے، سمع یسمع، ٹھیک ہے۔ حرف علت متحرک ہو، پیچھے زبر ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اس کو الف سے بدلتے ہیں تو یا اگر ہو تو اس کی شکل ویسی کی ویسی رہتی ہے، جبکہ اس سے پہلے کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے۔ لیکن اس کھڑی زبر کے بعد اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس کے ساتھ اس نے مل نہ ہو تو پھر کھڑی زبر کی بجائے سیدھی زبر لگاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ اسم اللہ کے ساتھ نہ ملانا ہوتا تو پھر ہم کیا پڑھتے؟ انما یخشا، ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا ہے؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے۔ انما یخشى اللہ، بے شک ڈرتے ہیں کون؟ بندے۔ کون ڈرتے ہیں اور کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ، اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے۔ کون؟ العلماء، علماء، یعنی جو علم والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، تو جہنم جانے سے وہ ڈرتے ہیں، ان کو پوری ساری پیچیدگیوں کا جو پتہ ہے، ہر بات کا جو پتہ ہے۔ جو عالم ہوگا، جو جاننے والا ہوگا، وہ صاف سر ہے، وہ ڈرے گا۔ تو یہاں پہ علماء کا اس لحاظ سے جو ہے رتبہ بیان کیا گیا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ اصل میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں ڈرے گا؟ یعنی اصل میں ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے بچتے ہیں، گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی کیا ہے؟ سنلقی، اب لام قاف یا ہے اس کا، لقیا یلقیو، اور اس کا جو باب ہے وہ باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو القایا بنے گا، افعال ہوتا ہے نا، القایا، تو یہ القا بن جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی لکھ کے دکھاتا ہوں۔ آپ لوگ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھتے نہیں ہیں، پھر مجھے خود کو ہی یہ سارے سوال ذہن سے نکالنے پڑتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ القا، القایا ہے نا، تو یا حرف علت ہے، اس سے پیچھے اگر زبر ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو، یعنی ماضی کی بات کر رہا ہوں، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس یا کو الف سے بدل دیں گے، اور یا کو الف کے سے بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ قاف کے اوپر کھڑی زبر ہو، اس کے بعد یا خالی ہو، تو القا،
अब दूसरा क्या होगा, युल्कियु, 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 ये है असल में युल्कियु। ठीक है जी। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, अगर वाव मुतहर्रिक हो पीछे पेश हो तो वाव साकिन, या मुतहर्रिक हो पीछे जेर हो तो या साकिन, तो यहाँ पे या साकिन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा युल्की। अब इसकी मैं गिरदान पढ़ता हूँ आपको, क्योंकि पहले सारी गिरदानें मैंने दिखाई हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। युल्की, युल्कियानी, युल्कीयूना। अब यहाँ पे दो हरूफ इल्लत आ गए, या और वाव, दोनों में से एक को गिरा देंगे। युल्कीयूना, अपना तुल्की, तुल्कियानी, युल्कीना, फिर तुल्की, तुल्कियानी, तुल्कियूना, फिर यहाँ पे फिर दो हरूफ इल्लत एक साथ आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये नहीं बताता, क्योंकि हो सकता है आपके सर के ऊपर से ही गुजरना शुरू हो जाए। तो क्या है, तुल्की, तुल्कियानी, तुल्कियूना, फिर तुल्कियीना। यहाँ पे भी दो या इकट्ठे आ रहे हैं, उनमें से एक जो है हरफ इल्लत जो है मादे वाला गिरा देंगे। फिर तुल्कियीना, तुल्कियानी, तुल्कीना, उल्की, नुल्की। देखें अब ये क्या है, नुल्की, सनुल्की। अब सीन अलग शामिल किया गया है। सीन जब आप फेले मुजारे के शुरू में लगाते हैं तो वो अनकरीब का माना देता है। अनकरीब हम इल्का करेंगे, हम डालेंगे, फी कुलूबिल लदीना, उन लोगों के दिलों में जो कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, अर्रुअबा, रोब को डालेंगे, यानी उनके, उनकी जो है क्या हो जाएगी, यानी उनके दिलों के अंदर रोब डल जाएगा। जब रोब डलेगा तो फिर क्या होगा, उनकी हिम्मत ही पस्त हो जाएगी। तो ये होता है जब इंसान को खौफ दिल में बैठ जाए ना, फिर वो चाहे जितनी मर्जी दिलेर हो, तो फिर उससे लड़ा नहीं जाता, उससे फौज में हो या जहां मर्जी हो। जब ताकत में होगा फिर क्या होगा, फिर क्या कहते हैं, जब रोब उसका दूसरे पर होगा, तो फिर ये होता है कि वो कमजोर भी हो तब भी बड़े बड़े काम कर जाता है। अभी आपके सामने अभी जो है देख लेना, तालिबान की अभी मिसाल देख लें, जब अभी उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो कैसे लोग भागे हैं। इतने भी लोग डरे हुए थे कि जहाज के ऊपर, यानी मौत को के डर से मौत को ही गले लगा लिया, जहाज के ऊपर लटक गए और ऊपर से गिर के मर गए। तो ये है ना, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, छठी मिसाल है ना, मिसालें बहुत सारी हैं असल में, फिर बात तो सारी टाइम की है और इनको मैं बनाना पड़ता है, तरतीब बनानी पड़ती है ना एक एक लफ्ज की, तो ये फिर इनको स्लाइड्स में भी सेट करना पड़ता है, तो वो टाइम जरा ज्यादा लगता है। बहरहाल अल्लाह फिर कभी तौफीक देगा तो हम बहुत ज्यादा तफसील से भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वइज़ा लक़ुल लदीना, और जब मुलाकात करते हैं वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, कालू आमन्ना, तो वो क्या कहते हैं, हम ईमान ले आए। व इज़ा खलौ, ये मुनाफिकीन की बात आ रही है, क्या है, व इज़ा लक़ुल लदीना, और जब वो मुलाकात करते हैं, आमनु उन लोगों से जो ईमान लाए, यानी ईमान लाने वाले लोगों से जब वो मुलाकात करते हैं, कालू तो वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए। व इज़ा खलौ, देखें अब खा लाम वाव है, बाब नसरा है, खलवा यखलुवु, अब खलवा है तो ये क्या बन जाएगा, खला, खला हो जाएगा ना, फिर खलावा, खलावू बनेगा। इसको भी लिख के आपको दिखाता हूँ, माजी का सीगा बन रहा है, देखें, खलावा, खलावा। अब आप याद करें, हमने कायदा पढ़ा था, हरफे इल्लत मुतहर्रिक पीछे जबर हो तो हम क्या करते हैं, उसको अलिफ से बदल देते हैं। अब ये अलिफ है तो अपना क्या कहते हैं, वाव है तो इसको अलिफ जो हकीकी अलिफ होता है उसने उससे बदलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, खला, खला। अब
خالا وا، دوسرا سیگا آپ کو میں نے کہا تھا بدلنا نہیں ہوتا، وہ اصل اس کے مادے کے پھر حروف آ جائیں گے. خالا، خالا وا. اچھا جی، اب ہے ناصرہ ہے نا، ناصرہ، اس کا اس کو ہم نے تبدیل کر کے خالاوا کو خلا کر دیا، اور یہ پہلا سیگا بن گیا. اچھا دوسرا ہے خالاوا، اب تیسرا سیگا کیا بنے گا؟ خالاوو بننا چاہیے نا. ادھر لکھتے ہیں دیکھیے گا، میں آپ کو ناصا رو. اب دیکھیں، یہ تو مادے کا نہیں ہے نا، یہ تو باب کا ہے نا، آگے الف کا اضافہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے جب ہم اس کو ہم یعنی کیا کہتے ہیں اس میں مادہ خا لام واو استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی جگہ پہ خا آ جائے گا نا، اور اس جگہ پہ لام، صاد کی جگہ پہ لام، اور را کی جگہ پہ واو. ٹھیک ہے. خالہ، وہ آگے پھر واو آ جائے گی، واو ساکن ہے، اور پھر کیا ہے آگے؟ الف، الف جمع کا ہے. اچھا اب ذرا غور کریں، ہم نے پڑھا تھا اگر دو حروف علت ایک ساتھ آ جائیں، ایک مادے کا اور دوسرا باب کا. اب یہ باب کا نہیں ہے، یہاں پہ جمع کا ہے، جمع کے لیے ہمیں واو لگانا پڑا ہے نا. تو جو مادے کا حرف علت ہوگا اس کو ہم گرا دیں گے. اس کو جب ہم گرائیں گے اور پیچھے ہم دیکھیں گے اگر زبر ہے تو ہمارا سیگا تیار ہے، تو کیا بن جائے گا؟ خلو. دیکھیں خلو، دیکھیں نا لام کے بعد واو ساکن ہے نا، خلو. اور آگے دیکھیں وہ جو الف ہم نے جمع کے لیے لگایا تھا وہ بھی موجود ہے، خلو. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی جو ان کے ساتھ ذرا ساتھی ہیں وہ تو شیطانوں کے ساتھی ہیں تو شیطان ہی ہوئے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ انسان کہاں شیطان ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے دیکھیں من الجنتی والناس آخری صورت میں بتایا ہے نا کہ وہ جو شیطان ہے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی دیکھیں اب، قالو، تو وہ کہتے ہیں ان معکم، بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. آپ ذرا دیکھیں پوری آیت کو پھر دیکھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ لوگ آمنوا ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف یا اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اور آگے انہوں نے آیا اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ بلکہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ تو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ 7 الحمدللہ مثالیں ہماری ہو گئی ہیں. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے. اب ہم آگے چلتے ہیں، ایک مثال میرے خیال میں اور کر لیتے ہیں. وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، لام جو ہے نا ضرور کا، یعنی یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور سوفا ان قریب کا معنی دیتا ہے. یعطی، یعطی کا، اعطایا، یعطیو، یعطیو ہے، یعطیو، یا کے اوپر پیش تھی. اور آپ کو پتا ہے حرف علت واو کے حرف علت واو متحرک ہو پیچھے پیش ہو اسے ساکن کر دیتے ہیں. حرف علت یا متحرک کو پیچھے زیر ہو تو حرف علت یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس لیے یہ یعطی بنا ہوا ہے، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. یعطی، وہ عطا کرے گا، اور ان قریب وہ عطا کرے گا. کون عطا کرے گا؟ وہ آگے نام آ رہا ہے. ان قریب عطا کرے گا آپ کو، ربو کا، آپ کا رب، فترضا، تو آپ راضی ہو جائیں گے، یا پس آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھ لیں اب یہ جو ہے ہم نے الحمدللہ آج 8 مثالیں دیکھ لی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور یہ ساری کی ساری قرآن مجید میں سے ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ان قریب،
اور ضرور ان قریب یعطی کا عطا کرے گا ربو کا آپ کا رب، فترضا بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود یہ تسلی دی کہ ہم جب آپ کو دیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ باب افتعال میں سے ہے، اعطا یعطی، افعل یفعل، اعطا یعطی، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو میرے خیال میں ہمارا ٹائم تو تقریباً مکمل ہی ہونے لگا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں اس کا۔ اگلا جو ہمارا سبق ہے جو ہے، تو انشاءاللہ پھر جزاک اللہ جی، آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ یہ بہت زبردست چیز ہوتی ہے، اگر آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب ہے جو ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا نا لفیف کا، اس میں ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ بہت اچھا آپ لوگوں کو اس لیے سمجھ آیا کہ الحمدللہ آج ہم نے مثالیں بھی زیادہ دیکھی ہیں نا، تو اس میں تسلی ہوتی ہے کہ بھائی پیچھے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جو بہت مشکل لگ رہی تھیں، ان کی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے، جب ان کی جو ہے کہیں پہ اپلائی ہم ان کو کرتے ہیں، تو پھر واقعتاً جو ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ بھائی تھوڑی سی مشقت ہم نے کی تھی اور اس کی جگہ پہ ہم نے قرآن مجید کے کتنی الفاظ سیکھ لیے۔ اب یہ تو آپ کو سیمپل کے طور پر چند مثالیں دکھائی گئی ہیں نا، تو یہ تو بہت ساری ہیں قرآن مجید کے اندر ایسی آیات۔ اچھا جی، لفیف کی دو قسمیں ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا ہم تعارف پڑھ کے پھر ہم کل اس کو مکمل کریں گے۔ لفیف کی دو قسمیں ہیں، ایک مفروق اور دوسرا مقرون۔ مفروق وہ ہوگا جس کا فا کلمہ بھی حرف علت ہو اور لام کلمہ بھی حرف علت ہو، عین کلمہ صحیح سالم حرف ہو۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا جب ہم پڑھا کرتے تھے شروع میں ہم نے، شروع میں نہیں، اس کا جو معطل کی پہلی مثال تھی، پہلا جو اس کا کی قسم تھی، وہ اس قسم کا نام بھی مثال تھا، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے اندر قاعدہ یہ تھا کہ مادے کے 3 حروف میں سے جس کا پہلا حرف حرف علت ہو اس کو مثال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ان 3 حروف میں سے، مادے کے یہ 3 حروف ہے نا، پہلا حرف اگر حرف علت ہے تو اس کو بھی تو ہم مثال کہیں گے نا، اور اگر آخری حرف یعنی حرف لام یعنی لام کلمہ اگر حرف علت ہے تو اس کو ہم ناقص کہتے تھے، وہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس مفروق یعنی لفیف کے اندر کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے جو نئے سرے سے ہم پڑھیں گے، اگر کہیں پہ مثال کا قاعدہ لاگو ہو سکے گا تو مثال کا ہوگا، کہیں پہ ناقص کا قاعدہ لاگو ہو سکتا ہوگا تو وہ ناقص کا لاگو ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اب جو لفیف مفروق ہے نا، اس کے اندر مثال کے قواعد بھی لاگو ہوں گے جہاں پہ ضرورت پڑے گی، اور ناقص کے قواعد بھی لاگو ہوں گے جہاں پہ ضرورت پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ مقرون، لفیف مقرون۔ تو لفیف مقرون وہ ہوتا ہے جس کا عین کلمہ بھی حرف علت ہو اور لام کلمہ بھی حرف علت ہو اور فا کلمہ صحیح سلامت سالم ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کے 2 حروف علت ایک ساتھ آ جائیں، اکٹھے آ جائیں۔ تو اس کا کیا ہے؟ اس کے اندر درمیان والا حرف علت آپ کو یاد ہوگا، اگر حرف علت ہو تو ہم اس کو اجوف کہا کرتے تھے، اور لام کلمہ اگر حرف علت ہو تو اس کو ہم ناقص کہتے ہیں، تو یہ تو ہے ناقص۔ اب اس کا قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جو مقرون ہے نا، اس کے اندر اجوف کا قاعدہ تو لاگو ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہوگا، یعنی اگر لفیف نہ ہوتا یعنی 2 حروف علت ایک ساتھ نہ آتے تو پھر تو ہم اس جگہ پہ تبدیلی کی والی جگہ پہ تبدیلی کرتے، لیکن کیونکہ اب یہ مقرون ہے، لفیف میں آیا ہے، یعنی 2 حروف علت ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں جو اپنا عین کلمے والی جگہ پر حرف علت ہے اس جگہ پہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے اجوف کا، تو یہاں پہ قاعدہ پھر لاگو
اجوف کا قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، جہاں پہ بھی اس طرح یعنی دو حروف علت ایک ساتھ آئیں گے تو اجوف کا قاعدہ تو لاگو نہیں ہوگا، ناقص کا قاعدہ جہاں پہ ضرورت پڑے گی لاگو ہوگا۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کی ایک ایک گردان ہے، یہ اپنا ماضی کی بھی اور ایک مضارع کی، یہ ہم انشاءاللہ پھر کل کر لیں گے۔ اور اس لفیف کی بھی ہو سکتا ہے کچھ ہم مثالیں، قرآنی مثالیں ہم کل دیکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم یہیں پہ ہی مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ مجھے دعاؤں میں آپ لوگ ضرور یاد رکھیں گے اور اپنی حاضری بھی ضرور لگائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔